الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے مومن کی خوشی عبادت کے ساتھ رکھی. جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عید ہوتی ہے. آج عید کا دن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو بڑی توفیقات عطا فرمائی کہ دن میں ہم نے روزہ رکھا اور رات کو قرآن مجید سنایا. یہ بہت بڑی توفیقات ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے رمضان کے روزے اور قرآن کو جمع فرمایا. مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن کو اللہ فرشتہ بنا دیتے ہیں، نہ کھاؤ نہ پیو نہ شہوت کے قریب جاؤ، اور رات ہوتی ہے تو اپنا قرآن سنواتے ہیں تاکہ ہماری روح فرشتوں کی طرح قرآن مجید کے انوار کو جذب کر سکے. ورنہ انسان گناہوں میں رہتا ہے، اس کی روح کی صلاحیت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو روزے سے انسان میں خاص قسم کی صلاحیت آ جاتی ہے، اور وہ قرآن مجید کے انوارات تو وہ نور ہے اور وہ تجلی ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. ہم پہاڑ پر اگر اس قرآن کو نازل کر دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے وہ پھٹ جاتا، دب جاتا. لیکن مومن کا دل اور مومن کی روح اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اس قرآن مجید کے انوارات کو اپنے دل میں بھی سماتا ہے اور اپنی روح کے اندر بھی سماتا ہے. لیکن اس کی پوری صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب رمضان آتا ہے. رمضان میں اس کی صلاحیت میں اضافہ کیا جاتا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. لیکن جب رمضان آتا اور جبریل السلام آتے اور قرآن مجید کا دور ہوتا تو آپ کی سخاوت اور آپ کی جودت اور بھی کہیں آگے بڑھ جاتی. جود و سخا میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا جس کو الفاظ کے اندر بیان کرنا مشکل ہے. اس لیے کہ رمضان کے انوارات اور اس کے ساتھ قرآن کے انوارات، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات، خود پیغمبر سلام کا نور، یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی اور میں اجود ما یکون فی رمضان، سب سے زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی ہے. آپ جنتیں لٹا دیتے، جاؤ تجھے جنت دے دی، جاؤ تجھے جنت دے دی. ورنہ دنیا کی چیزیں تو انسان
کسی کو دے بھی سکتا ہے، تقسیم بھی کر سکتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی کسی کو چھوٹا سا گناہ بھی کسی کا نہیں بخشوا سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، کفارے کا عقیدہ کہ پادری کے پاس جاؤ، اس کو پیسے دو، وہ لکھ دیتا تھا تیرا زنا معاف، لے لے میں لکھ دیا بس معاف ہو گیا۔ کیا اس طرح معاف ہوتا ہے؟ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی کہ کوئی مومن آپ کی خدمت میں آئے اور ہمارا پیغمبر اس کے لیے معافی طلب کرے، ہم فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اور آج بھی یہ کیفیت ہے کہ آپ کے روضہ اقدس پر، کیونکہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، وہاں جب ہم سلام پیش کر کے درخواست پیش کرتے ہیں استغفر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی خدا سے معافی دلا دیجیے، آپ فوراً اس انسان کی فوراً معافی ہو جاتی ہے۔ یہ سخاوت کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، دیہاتی آیا اور سلام پیش کر کے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، تیرا حبیب خوش ہوگا، نہیں معاف کرے گا تیرا دشمن خوش ہوگا، تیری مرضی جس کو خوش کر لے۔ آج بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن بات ایسی کر جاتے ہیں جو تیر بہادر ہوتی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مجذوب کو ڈانٹا تھا کہ یہ تو کیا اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کر رہا ہے جو ضابطے کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، بہت ڈانٹا۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، موسیٰ علیہ السلام کی تو ڈانٹ بڑی سخت ہوتی، ان کے تھپڑ سے بندہ مر جایا کرتا تھا۔ تو وہ بیچارہ جنگل میں دوڑتا گیا کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گفتگو کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ تو مجھ سے تو غلطی ہوگی، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اتنی سختی نہیں کرنی تھی۔ وہی آئی جس کو مولانا رومی نے اپنے الفاظ میں ترتیب دیا، موسیٰ آداب دانا دیگر، اے موسیٰ سمجھداروں کے الگ آداب ہے، موسیٰ آداب دانا دیگرن، اور سوختہ جانا رمانا دیگرن، اور جن کی جانیں میرے عشق اور محبت میں فنا ہو گئی ہیں ان کے لیے الگ آداب ہے۔ اتنا نہیں ڈالنا تھا، محبت سے سمجھا رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تلاش کیا، کہا کہ بھائی معاف کر دو، تجھے زیادہ ڈانٹ دیا، لیکن کہا کہ حضرت آپ کی ڈانٹ نے میرا کام بنا دیا کہ مجھے اب خدا کی معرفت ہو گئی، میں پہچاننے لگ گیا کہ رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ تو جاتی نے یہی کہا کر جیسا اس کی سمجھ تھی، اللہ کی مرضی ہے، اپنے محبوب کو راضی کر لیا دشمن کو۔ اگلے دن صبح کو جب وہ آیا، تو مسجد میں آیا تو مسجد نبی میں تو دیکھا کہ ایک بزرگ اس زمانے کے اس کے استقبال کے لیے کھڑے کہ تمہارا فلاں نام ہے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا کوئی درخواست پیش کی تھی؟ تو نے کہا میں نے یہ درخواست پیش کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، میری امتی کو بشارت دے دو، اس کو معاف کر کے اللہ نے مجھے خوش کر دیا۔ آج بھی یہ کیفیت ہے، جہاں تجھے جنت دے دی، وہ کاشے تمہیں نیسن کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 جو اس امت کے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، اے اللہ کے نبی دعا فرمایا میں ان میں سے ہو جاؤ، فرمایا تو ہو گیا۔ یہ عظمت اور دنیاوی طور پر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روزے سے تھے، روزہ تھا ہمارا گھر میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہدایا آئے، آپ نے سارے تقسیم کر دیے، سونا چاندی بھی سے سارا تقسیم کر دیا، اور اس بات کا بھی خیال نہ رہا کہ میں بھی روزے سے ہوں، میرے گھر والے روزے سے ہیں، اور سوائے نمک کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جب گھر آئے تو اماں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھر میں کچھ نہیں بھیجا، آپ تو ہدیہ تھا آپ کا، آپ کچھ تو گھر بھیجتے تاکہ ہم افطار کے انتظام کرتے۔ کہا کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا، ایسا مجھے تقسیم میں مشغول ہوا، اللہ کے رستے میں دینے میں مجھے خیال نہ رہا کہ میں بھی روزے سے ہوں، میرے گھر والے بھی روزے سے۔ عظمت ما یکون فی رمضان، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا بڑھ جاتی ہے رمضان کی وجہ سے، اور قرآن کی یدارسہ القرآن، قرآن کی مدارس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائی کہ دیکھو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قرآن مجید پڑھو سناؤ، اور رمضان بنایا اسی لیے، حدیث شریف میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو علامہ اصبہانی نے اپنی کتاب میں لغات القرآن میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا انما سمیا رمضان
لأن رمضان یرمز الذنوبا، فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو رمضان کا معنی جلانا، وہ چیز جو جلاوے۔ اللہ نے یہ موسم ایسا بنایا ہے جس میں ہمارے گناہ جل جاتے ہیں، ہمیں پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے، ہماری مغفرت ہو جاتی ہے، لیلۃ الجائزہ میں ہمارے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور آج سب سے بڑا انعام جو ہم یہاں سے واپسی پر لے کر جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ ہے جو اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ ہماری خوشی کا ہے، یہ ہماری خوشی دراصل ہماری مغفرت ہو رہی ہے۔ اب عید مناؤ، کھاؤ پیو، فرمایا کھا کے آنا عیدگاہ میں۔ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بھوکے نہیں آنا، کھا کے آنا، کیونکہ عید کا دن ہے، اور کھا کے بھی میٹھی چیز آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی میٹھی چیز کھا کے مسجد میں آنا، عیدگاہ میں آنا، اس کو سنت قرار دیا۔ اور پھر خوشی کس طرح کہ اللہ اکبر، نماز بھی اور طرح کی دے دی، اجتماع بھی بڑا کر دیا کہ عیدگاہ میں جاؤ، عیدگاہ میں پڑھو جا کر عید کی نماز، جہاں بڑا اجتماع ہو تاکہ خوشی میں اضافہ ہو۔ ایک انسان چھوٹی سی جگہ خوشی کرتا ہے اور ایک بڑی جگہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی شادی میں جاتے ہیں، اس میں 100 آدمی ہیں تو جانے والے آنے والے کہتے ہیں یار نے چھوٹا سا فنکشن رکھا ہے، چھوٹا سا فنکشن، کچھ مجبوری ہوگی، اور اگر اس کے اندر 1000 آدمی ہو کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی منائی ہے بھئی، انہوں نے اتنے لوگوں کو بلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو موقع عید کا ہے اس میں اپنی عیدگاہ کے اندر بلایا ہے، اور اگر حج کا موقع ہے وہ بھی عید کا موقع ہے تو حاجیوں کو عرفات میں لاکھوں کی تعداد میں بلایا ہے کہ دیکھو عید والے دن نماز کی ترتیب بھی الگ کر دی، اور طرح کی نماز ہے اور نماز کا طریقہ اور ہے، حالانکہ دن کی نماز ہے لیکن جہری نماز ہو رہی ہے، اور پھر اس میں تکبیرات میں اضافہ کر رہے ہیں کہ مومن جب خوش ہوتا ہے تو اپنے اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی تکبیرات بڑھاؤ، اپنی خوشی کا اظہار کرو، توحید کے ساتھ تمہاری خوشیاں ہیں، اللہ کے نام کو بلند کرو جس نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، عبادت کی توفیقات بھی دیتے ہیں۔ ہمارے مرشد شاہ کی مختصر صاحب فرمایا کرتے تھے کار فرما ہے لطف، کار فرما تو لطف ہے تیرا، کار فرما تو لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، کرواتے بھی خود ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے کیا ہے، لو بھائی انعام تمہیں دیتے ہیں۔ توفیقات بھی وہ دینے والے، صبر بھی وہ دینے والے۔ عام دنوں میں دیکھ لیں، پیاس لگی ہو برداشت کرنا مشکل ہے، بھوک لگی ہو برداشت کرنا مشکل ہے، اور یہاں صبح کو اگر نہار موئی انسان رکھ لیتا ہے، روزہ کوئی مجبوری میں آنکھ نہ کھلی، اگرچہ سنت ہے کہ وہ سحری کرے، اور فرمایا کہ سحری میں برکت ہے۔ عجیب بات ہے، سحری اور افطار میں برکت رکھی کہ اس وقت جو تم کھانا کھاؤ گے وہ برکت والا کھانا ہوگا، برکت والا کھانا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسے رکھ لیتا ہے تو پھر بھی دن گزار لیتا ہے، بچے تک گزار لیتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ صبر ڈالا جاتا ہے، ان پر صبر ڈالا جاتا ہے، اور صبر وہ نعمت ہے میرے دوستوں جو خدا کی معیت دیتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صابرین کو اللہ بغیر حساب کتاب، بغیر حساب کے اجر دے، اتنا اجر دے گا جس کا حساب نہیں کر سکتے۔ یہاں صابرون میں سب سے پہلے روزے داروں کو شمار کیا ہے، انما یوفی الصابرون، یہ روزے دار ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الايام الخالیہ، یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ روزے دار یہ صبر کا سب سے بڑا مظاہرہ کرتا ہے۔ دیکھو انسان پر ایک مشکل پڑ جائے، کھانے پینے کو نہ ہو، جب کوئی مصیبت آ جائے، اب کھانے پینے کو ہی نہیں ہے تو فاقہ کرے گا، صبر کرے گا۔ یہاں سارا کچھ موجود ہے پھر بھی صبر کرتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے کہتے روزے میں انسان کو جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ مقامات میں، روحانی مقامات میں سب سے اونچا جو مقام ہے مقام احسان ہے، کہ انسان کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام ہمیں رمضان میں سب کو حاصل ہو جاتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔
اس پر محنت کرتے کرتے زندگیاں گزر جاتی ہیں کہ انسان کو یہ مقام حاصل ہو جائے، لیکن رمضان میں سب کو حاصل ہے۔ خلوت میں یہ اکیلا ہے، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج کھولتا ہے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانے کی چیز سامنے پڑی ہے، نفس کہتا ہے کھا لے پی لے، کوئی تجھے دیکھ نہیں رہا، تو کیا چیز روکتی ہے؟ کہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام احسان ہے، یہ رمضان میں حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی مشق ہے۔ اس لیے کہتے دو چیزوں کی مشق کرائی گئی رمضان میں، ایک تقوی کی مشق اور ایک مقام احسان کی مشق۔ تقوی کی مشق کہ آپ کا دل تو چاہتا ہے کہ کھائیں پیئیں، لیکن آپ کھاتے پیتے نہیں، آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان کا دل تو چاہے گناہ کرنے کو، لیکن اللہ کی خاطر جب گناہ نہیں کرتا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر کوئی کہے جی مجھے گناہ کا، لوگ کہتے جی دعا کرو جی گناہ کا خیال ہی نہ آئے، میں نے کہا پھر تو آپ فرشتے ہو جائیں گے۔ جب آپ فرشتے بن جائیں گے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ ان کی ڈیوٹی تو جنت کے دروازے پر ہے، جنت کے اندر نہیں ہے۔ جنت کے اندر تو متقی جائیں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متقی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تقوی کے لیے پہلے تقاضا آنا ہے، پھر اس تقاضے کو جب مومن روکتا ہے یہ متقی کہلاتا ہے، اس پر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اس پر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے مقام صدق میں اپنے قرب کے اندر سے بٹھائیں گے کہ دیکھو اسباب ہوتے ہوئے، قدرت ہوتے ہوئے، محض میرے خوف سے، میری محبت سے مجھے راضی کرنے کے لیے اس تقاضے پر عمل نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تقاضے کو نور میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ مشق کرائے گی ہمیں رمضان میں، اس کی مشق ہے۔ کھانے پینے کے تقاضے سے زیادہ گناہوں کے تقاضوں سے پریشان نہ ہو، لیکن عمل نہ کرے، بس یہ گو بہت بلبلے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ بہت انسان کو تقاضے آ سکتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے عمل نہیں کرنا۔ جس طرح کھانے پینے کے تقاضے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس طرح ان گناہوں کے تقاضے سے آپ کا تقویٰ نہیں ٹوٹے گا۔ تقویٰ ٹوٹے گا جب عمل کرے گا، تب ٹوٹتا ہے۔ اور دوسری مشق مقام احسان کی، ہر کام سے پہلے سوچو ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کو یہ چیز حاصل ہو جائے، گناہ ہو گئی نہیں، گناہ ہو گئی۔ اس لیے کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کیا نیک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی اور دوست، کیا وہ گناہ کرنے کی قدرت ختم ہو جاتی ہے ان میں؟ انہوں نے کہا نہیں، گناہ کرنے کی قدرت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس قدرت کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں رہتی۔ اللہ کی عظمت کیسے، اللہ کی عظمت ایسے سامنے ہے، کیسے کریں؟ دنیا میں بھی ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہو اور آگ لگ جائے، گناہ میں مبتلا ہو زلزلہ آ جائے، گناہ میں مبتلا ہو کوئی بری خبر آ جائے، آپ چھوڑ کر بھاگے گا؟ کہے گا بھائی بڑا اچھا موقع تھا، اپنے گناہ کو پورا کر۔ کہے گا نا، جان بچانی ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر بھی دنیا کی چیزوں کا جو خوف ہے، اس کی وجہ سے انسان کی قدرت سلب ہو جاتی ہے۔ جب خدا کی عظمتیں کھل جاتی ہیں، وہ آدمی گناہ کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا۔ اس لیے ایک اللہ والے سے کسی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو نسبت ہو جائے تو کیا چیز ہے؟ اللہ سے نسبت، اللہ سے نسبت ہو جائے تو کیا چیز ہے یہ نسبت؟ تو بڑی پیاری بات فرمایا کہ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، اس کا نام نسبت ہے۔ تو روزے میں یہ مشق کرائی گئی کہ دیکھو مقام احسان تمہیں حاصل کیا گیا ہے رمضان میں، اس کو برقرار رکھو، تقوی کو برقرار رکھو۔ اور تیسری چیز جو ہمیں عطا کی گئی وہ اخلاص ہے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر صاحب نے ارشاد فرمایا
ہر عمل پر 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر ملے گا، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور مینشن نہیں کیا کہ کتنا بدلہ دیں گے۔ اب آپ بتائیں جیسی ان کی ذات ہے ویسے ہی وہ جزا کا کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب روزے دار جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو افطار کرایا جائے گا عرش کے نیچے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں 3 افطار ہوتے ہیں، ایک وہ جو روزانہ ہم نے کیا، ایک تو وہ افطار ہے، دوسرا افطار جو آج ہم کھا پی کے عیدگاہ میں آئے، یہ 30 دنوں کا افطار ہے، اور ایک پوری زندگی کی افطار ہے جو روزے دار ہوں گے۔ انما یوفی الصابرون، حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کے جتنے روزے دار ہوں گے ان کو عرش کے نیچے بلایا جائے گا، اور نیچے بلا کر کہا جائے گا کہ آؤ کھاؤ پیو، تم دنیا میں بھوکے پیاسے رہے میری خاطر، آؤ تم کھاؤ پیو۔ کہتے ہیں لوگ پریشان ہوں گے اپنے حساب کتاب سے، اور روزے دار اللہ کے عرش کے نیچے افطار کر رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، شربت پی رہے ہوں گے۔ چلے میرے دوستو، اللہ یہ چند چیزیں اور پھر ہمدردی اور مواسات کا سبق ہم روزے نے ہمیں دیا کہ دیکھو ہمیں بھوک لگی، پیاس لگی، کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ ہیں، آپ کے ملک میں ایسے لوگ ہیں، عالم اسلام میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، جو فاقوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے، عملی طور پر ان کی امداد کریں۔ اگر عملی طور پر امداد نہ کر سکے، ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی بھلے حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اسلامیہ بنڈول ٹون کی شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث کی عجیب شرح فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ من نفس قربتا المؤمن نفس اللہ قربات یوم القیامہ، کہ جو کسی مومن سے ایک تکلیف دور کر دے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی بہت سی تکلیفیں دور فرما دے گا۔ ایک تکلیف، چھوٹی سی تکلیف، کسی نے کہا میری گاڑی بند ہوگی دھکا لگا دو، کسی کا سامان بند ہاتھ لگا کر مجھے اٹھوا دو، کسی نے کہا جی میں بڈھا آدمی ہوں مجھے سڑک پار کرا دو، چھوٹی سی تکلیف۔ قربتاً، علماء کرام پتہ آپ کو موجود ہے، قربتاً تنوین لا تقریر کے لے کے چھوٹی سی تکلیف بھی مومن کی دور کر دے، چھوٹی سی، اللہ کئی تکلیفیں دور فرما دے۔ ہمارے استاد نے بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی، فرمایا اس میں آتا ہے لفظ نفس، نفس کا لفظ سانس کے لیے آتا ہے، نفس، فا پر زبر پڑھو نفس، ایک سا پر سا کا نفس، تو بدماش ہے تو اندر بیٹھا ہے، ایک نفس سانس لینا۔ تو پیغمبر سلام نے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جس میں سانس لینے کا بھی معنی ہے؟ تو بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ پیغمبر سلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم کسی مومن کی تکلیف کو عملاً دور نہیں کر سکتے، تم دور بیٹھے ہو یا تم میں قدرت نہیں ہے یا تمہارے پاس اسباب نہیں ہے، تو کم از کم ٹھنڈا سانس اس کی تکلیف پر تم اگر بھر لو گے تو قیامت کے دن پھر اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اس لیے کہ جب مومن تکلیف محسوس کرتا ہے، اللہ فلاں تکلیف میں ہے، یہ جو اللہ کہہ کر فلاں تکلیف میں کہتا ہے نا، یہ دعا بن کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ تو روزے نے ہمیں مواسات کا سبق دیا ہے کہ بھوک پیاس کیا ہوتی ہے۔ تکالیف سے آپ نے فرمایا افضل الصدقہ فی رمضان، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان کے اندر ہو، اس کو افضل قرار دیا کہ اس میں صدقہ کرو۔ اڑوس پڑوس کو دیکھو، بہت سے دوستوں نے کہا کہ جی افطار کرا دیتے ہیں، غریبوں کو تقسیم کر دے۔ یاد رکھو شریعت مطہرہ کے ہر حکم کی ایک اپنی جگہ ہے، غریب کی امداد اپنی جگہ ہے، دوستوں کو افطار کرانا اپنی جگہ ہے، حج عمرہ کرنا اپنی جگہ ہے۔ اگر یہ ترجیح ہوتی کہ بس غریبوں کو دو، نہ دوستوں کی دعوت کرو نہ کچھ کرو، تو پیغمبر سلام کی صحابہ دعوت نہ کرتے، کیونکہ پیغمبر سلام تو صدقات نہیں کھاتے تھے،
پیغمبر سلام جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں کھاتے تھے، لیکن صحابہ آپ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ہمیں سب پر عمل کرنے کا کہتی ہے کہ غریب کی بھی امداد کرو اور آپس کے بھائی چارے کو بھی برقرار رکھو، کیونکہ معاشرے کے اندر محبتوں میں اگر اضافہ نہیں ہوگا، معاشرہ اگر ٹوٹے گا، سب سے زیادہ اس کو ناپسند کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ میری امت اب بت جو ہے وہ بتوں کو پوجے۔ فرمایا کہ یہ تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن شیطان باہمی اختلافات ڈلوائے گا، دوریاں پیدا کرے گا، جس سے معاشرے میں بدامنی پیدا ہوگی، اور پھر جب بدامنی ہوتی ہے تو سکون سے عبادت بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، تو یہ روزے کے اسباق ہے جو ہمیں ملے، ہمیں ان اسباق کو برقرار رکھنا ہے، ہم نے ان اسباق کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس لیے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جو آدمی رمضان اچھے سے گزار لیتا ہے، 11 مہینے میں بھی اس کو نیکیوں کی توفیق برقرار رہتی ہے۔ تقوی سے گزارے گا، تقوی سے رہے گا، اخلاص سے گزارا، اخلاص سے رہے گا، جس کیفیت کے ساتھ اطمینان قلبی سے گزارا، 11 مہینے میں اطمینان قلبی رہے گا۔ اس لیے یہ زمانہ رمضان اور زمین حرمین، کہتے حرمین میں کسی کی لڑائی ہو جائے نا حاجی کے آپس میں، کہتے کبھی صلح نہیں ہوتی، اور محبت ہو جائے تو کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ لہذا حرمین میں اگر کوئی تقوی سے رہتا ہے تو اس کو عجم میں بھی تقوی کی توفیق رہتی ہے، حرمین میں اچھا وقت گزار کر آتا ہے، عجم میں بھی اچھا وقت اس کو ملتا ہے۔ یہ زمین کا اثر ہے، اور زمانہ رمضان ہے کہ رمضان کا مہینہ جس نے اچھا بسر کر لیا، اللہ کی خشوع اور عبادت میں بسر کیا، دنیا کے کام منع نہیں ہے، دنیا کے کام بھی کرتے رہو۔ اس لیے روزے کی عجیب عبادت بنائی ہے کہ سارے کام کاج کرتے رہو، تمہاری عبادت پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تم دکانداری کرو، تم بولو چالو، تم کھیتی باڑی کرو، تمہارے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ جس میں دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ روزہ ایسی عبادت اللہ تعالی نے دے دی کہ تم ہر کام کر سکتے ہو، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تم میں اخلاص ہونا چاہیے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو اخلاص کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان، اور جو رمضان کا قیام کرتا ہے، یہ رمضان کا قیام تراویح کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور تہجد تک جاتا ہے، کہ تراویح کی نماز بھی شامل ہے، تہجد بھی اس کے اندر شامل ہے، کہ کس طرح ایمان اخلاص کے ساتھ واحتساباً اور ثواب کے لیے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ومن قام لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر میں جو قیام کرتا ہے اور جا کر گزارتا ہے ایمان اخلاص کے ساتھ واحتساباً اور ثواب کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، 3 ایسے عمل عطا فرمائے ہیں جو فرمایا تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہم یہاں پر عیدگاہ میں اللہ سے مغفرت کا انعام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ دے دو مجھے، دے دو، مغفرت کا انعام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں 2 کام، ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے نیکی کی، رمضان کے جو کمی بیٹھی اس میں اللہ معاف کرنے والے معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی کوشش کی۔ نمبر 2، استغفار کریں، اللہ جو کمی رہے گی معاف کر دیجیے، یہ سنت ہے۔ دیکھو نماز کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں، حالانکہ نیکی کی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ جو اس عبادت کے کرنے میں جو کمی بیچی اللہ معاف فرما دے، تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے زندگی میں ایک رمضان ہمیں دے دیا، اور آج الحمدللہ عافیت کے ساتھ گزر گیا، اور ہمیں نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم عیدگاہ کے اندر حاضر انعام لینے کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 2 ساتھی تھے، ایک شہید ہو گیا 1 سال پہلے، ایک سال کے بعد فوت ہوا۔ صحابہ نے کہا کہ وہ شہادت والا زیادہ مقام پا گیا، اور فرمایا اس کے سال بھر کی نمازیں اور روزوں کا کیا کرو گے تم؟ وہ تم معمولی سمجھتے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور باقی ہم نے یہ جو 11 مہینے ہیں، یہ ہم نے تقوی کے ساتھ گزارنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں گزارنے۔ آج ساری جو مصیبتیں ہم پر ٹوٹ رہی ہیں، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ کو ناراض کرنے پر لگا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔
تو انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے، اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یاد رکھو، ملک سیاستدانوں کی سیاست سے نہیں بچا کرتے، ملک عوام کی نیکی سے بچا کرتے ہیں۔ نے فرمایا کہ اعمالکم اموالکم، تم جیسے عمل کرو گے ویسے تم پر حکمران آئیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اب رمضان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ہم نے کچھ نیکیاں کی، کچھ ہم نے چکھ لیا، اب چاہیے کہ ہم اس کو برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور نیکی کریں اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں اور اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ ادارہ آپ کے سامنے ہے اور عیدگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1944 سے یہاں پر عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، 1944 سے آج 80 سال تقریباً ہونے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کے سامنے سارا کام ہے، آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ آپ ان اداروں کے ساتھ جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ادارہ ہے، اس کے ساتھ خصوصی تعلق رکھیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انسان کتنا بھی راہ مولا میں خرچ کرے، لیکن اگر کسی دینی مدرسے کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو خدا پوچھ سکتے ہیں کہ اشاعت دین میں تو نے حصہ کیوں نہیں ملایا؟ کہ یہاں ایسے دینا لینا نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو ایسے دے دیں، یہاں تو اشاعت دین ہے، حافظ بنے گا، عالم بنے گا، قاری، یہ دین کی اشاعت ہے۔ اور حدیث میں آتا من جاہد غازیا فقد غزا، جس نے کسی غازی کو ساز و سامان دے دیا جہاد کا تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو غازی کو جہاد کا مل رہا ہے۔ اب بتائیے، اس لیے ان مدارس کے ساتھ تعلق رکھیں۔ یہی کوشش باطل کی ہمیشہ رہی ہے کہ علماء اور مدرسوں سے عوام کو کاٹا جائے۔ آپ نیٹ کے اوپر چلے جائیں، نیٹ پر دین کے پردھان بڑے بڑے جو دین پھیلا رہے ہیں ان کے منہ سے یہی سنے گا، علماء کی نہیں سننا، علماء کی نہیں سننا، علماء کی نہیں سننا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک آدمی نابینا ہو گیا، نابینا ہو گیا تو اس کی شادی ہو گئی۔ جب نابینا ہوا اور بیوی ایسے کالی کلوٹی تھی تو ہر وقت کہتی رہتی، وہ بیوی ہر وقت کہتی رہتی کہ میں اتنی حور ہوں تو دیکھتا مر جاتا۔ تو اس کو بڑا شوق ہوتا ہے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے، کیونکہ پیدائشی تو نابینا نہیں تھا، بعد میں ہوا، وہ ہر وقت ایسے کہتی۔ تو بیچارے کو بڑا شوق، تو کسی دوست نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر آیا ہے، ڈاکٹر وہ آنکھیں ٹھیک کر دیتا ہے تیرے جیسے اندھوں کی۔ تو بیوی سے آ کر مشورہ کروانے، خبردار اس کے پاس نہ جانا، وہ تو یوں ہے، واہ واہ کر کے اس کو پٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بدصورتی ظاہر ہونی تھی۔ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے اور دین کی باتیں کرتے اور کہا علماء کے پاس نہ جانا، کیونکہ یہاں جب آپ آؤ گے علماء کے پاس تو پھر ان کی بدصورتی ظاہر ہو جائے گی، ان کی جہالت اور کم علمی ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن تو علماء کے پاس نہ جانا، مدرسے میں نہ جانا، بھائی یہ تو مرکز ہے۔ اگر علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو مجھے بتائیے کس طرح انسان کا علاج ہوگا؟ اگر علم کے لیے اور روحانیت کے لیے مراکز میں نہیں آئیں گے تو کس طرح علاج ہوگا؟ گمراہ کرنے کا طریقہ ہے یہ۔ اس لیے ایک بات تو یہ رکھ، دوسری بات الحمدللہ یہ مسجد ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے، اس طرف یہ مسجد کی ہم نے توسیع کی ہے میرے دائیں ہاتھ پر، یعنی جنوب کی جانب۔ اب یہاں پر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بند کر کے دروازے اور کھڑکیاں لگائی جائیں، کیونکہ ماشاءاللہ اکثر جنازے آتے ہیں، جب گرمی ہوتی سردی ہوتی تو اس طرف صفیں بنتی ہیں، تو اس طرف تو انتظام کر لیا گیا، اس طرف کھڑکیاں دروازے، جس کے لیے 20 لاکھ روپے ان کا خرچہ ہے۔ تو ابھی ویسے نماز کے بعد بھی اس کے لیے انشاءاللہ چندہ ہوگا، لیکن میں سے آپ حضرات سے کہتا ہوں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اس میں حصہ ملائیں، بعد میں دفتر سے رابطہ کر لیں اور اس میں آ کر حصہ ملائیں۔ اور باقی انشاءاللہ جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر میں طلبہ طالبات کے نئے داخلے 10 شوال مکرم 1 مئی سے شروع ہوں گے، جنہوں نے داخلہ لینا ہے 1 مئی سے۔ اور اس سال جامعہ میں 5 سالہ وفاق المدارس کی طرف سے 5 سالہ حفاظ میٹرک بما اولا درس نظامی کورس کا بھی آغاز کر رہے ہیں۔ جو بچے حافظ ہیں 5 سال میں وہ میٹرک بھی کریں گے اور علم کا پہلا سال بھی پڑھ لیں گے۔ اور اسی طریقے پر مدرسے کی شاخ مسجد جلال الدین وکلا کالونی میں دراسات دینیہ کا 2 سالہ کورس شروع ہو رہا ہے، وہ بھی 10 شوال 1 مئی سے انشاءاللہ شروع ہوگا،
بہت سے دوست اس میں پوری تفسیر پائی جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں مغرب کے بعد سے 2 گھنٹے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ علم کے بارے میں اتنی اچھی معلومات آ جائیں گی, اتنا آپ کا علم آ جائے گا کہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا اور آپ کے سامنے کوئی شعبہ بازی نہیں کر سکے گا. یہ بہت اچھا کورس وفاق المدارس کے بزرگوں نے نکالا ہے, اس میں بھی حصہ لینے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور یہ عید الفطر کا عظیم اجتماع ڈپٹی کمشنر صاحب بہاول نگر رمضان مبارک کے موقع ضلع بہاول نگر میں پھول پروف انتظام کرنے پر تمام سکورٹی اداروں اور ڈسٹرکٹ پولیس افسر صاحب کا شکریہ ادا کرتے. اس کے ساتھ صفائی ستھرائی کے لیے میونسپل کمیٹی بہاول نگر کے شفیق بلوچ صاحب, خالد علوی صاحب, راشد شاہ صاحب, یاسر افضل صاحب, ملک اختر صاحب, محمد احمد صاحب, محمد ناصر صاحب اور جو ان کے کیا کہلاتے ہیں ایس تو بڑے سی او صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن میرے ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے بلدیہ کے دوستوں سے, کیونکہ شہر بھر کے جنازے یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں بہت پریشانی ہے. پچھلی طرف سے جنازے جب بارش ہوتی ہے یا دھوپ ہوتی ہے تو میں نے پہلے بھی سی او صاحب سے درخواست کی, اب بھی میں درخواست آپ حضرات کے توسط سے کرتا ہوں کہ سب جنازہ شہر کے جہاں آتے ہیں کہ پیچھے سے جب آپ کی بلڈنگ بن جائے تو کم از کم 15 فٹ کا راستہ صاف کر دیا جائے تاکہ وہاں سے جنازے گزر کر پہنچ سکیں. اب کیونکہ وہاں پر سامان کھڑے ہوتے ہیں, ٹرک وغیرہ بڑی مشکل سے جنازے پہنچتے, کبھی 3-3, 4-4 جنازے اکٹھے ہو جاتے تو جگہ نہیں ہوتی. تو بہرحال ان کی بلڈنگ آگے بڑھ رہی ہے تو وہاں ان کی مشینیں چلے جائیں گی تو یہ کم از کم جنازے کی جگہ صاف رہے. تو یہ تو سب مشترکہ معاملہ ہے. تو میں ان حضرات سے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ابھی بھی انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کے بعد جنازہ ہوگا. یہ پکڑ لینے سب درست فرما لیں, مل کر کھڑے ہو جائیں.